چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے۔ اللہ نے فضل فرمایا وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز، لن فضو من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی اگر یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی۔ کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى۔ میرے نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ الحسنى، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہدایت دے، جب بغض آ جاتا ہے تو ایک اور آیت سناتا ہوں، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسها، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی نہیں، وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا، اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجئے، آپ کا شکریہ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے اندر غور کیا کرو، کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کرو۔ تم اوروں کو دیکھتے رہتے ہو اور اوروں کو عیب ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ خوبصورت زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے صفات ہوتی ہیں، اللہ کی قسم جتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت جتنی آج تباہ ہے اتنی کبھی بھی نہیں، جتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے، تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں۔ ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، پی جانا، دبا جانا، یہ انسانیت ہے، اور یہ چیز پانی ہے، یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے گی، اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے، ماں باپ کے محبوب بنیں گے، بیوی کے محبوب بنیں گے، بچوں کے محبوب بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے۔ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں، آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا، 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی، اس کی وجہ سے۔ یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه،
اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی۔ آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے۔ یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور اسرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں۔ اس سے ایک لمحہ پہلے بھی میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا ہوں۔ قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے اہل ایمان ہوں، اہل اسلام ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے لیے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اللہ نے مجھے بہت دفعہ دنیا پھرائی اور ہر گھر گھاٹ کا پانی پیا۔ اس وقت فرسٹ ورلڈ کے مسائل اور ہیں، سیکنڈ ورلڈ کے اور ہیں، تھرڈ ورلڈ کے اور ہیں، لیکن مشکلات میں سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کسی کے پاس آ گیا ہے تو وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی، بہت بڑا گھر ہوگا اور بہت بڑا کاروبار ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے اور دنیا کے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہوں گے، لیکن اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندگی یہاں ہے، یہاں اندر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ خوبصورت زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ خاص طور پر سب سے کہہ رہا ہے، ایمان والے بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی، کبھی اپنے اندر غور کیا کرو، کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کرو۔ تم اوروں کو دیکھتے رہتے ہو اور اوروں کو عیب ڈھونڈتے رہتے ہو، کہا یہاں دیکھا کرو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسا شاعر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، نہ عربی میں، نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں۔ وہ مثال دیتے ہیں، پھول کو کہہ رہے ہیں کہ تو بلبل کے ٹوٹے ہوئے دل اور بلبل کے پھٹے ہوئے دل کی تو فکر تجھے ہے، تجھے اپنی فکر کیوں نہیں کہ تیرے تو اپنے 100 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تو پہلے ان ٹکڑوں کو تو سی لے، پھر تو بلبل کے دل کو بھی دیکھ لینا۔ تو یہ خوبصورت تعبیر ہے کہ لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اپنے عیب دیکھو۔ یہ ایک بات ہے۔ پیسے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے صفات ہوتی ہیں، کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ گدھے کو نور کا ہیرا تاج پہنا دو تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں تو برمنگھم میں ہم نے ایک گھر لیا تھا، وہاں وہ ایوین گھر ہوتے ہیں، کرائے پہ ملتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو گھر کا مالک آ گیا ہمیں سی آف کرنے کے لیے۔ تو بہت قیمتی گاڑی تھی، اس کی جیپ تھی، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی اور نام بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بہت خوبصورت اور لگتا تھا کہ مہنگی گاڑی ہے۔ تو فرنٹ سیٹ پہ کتا بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں بیوی کو خامند نہیں ملتا، خامند کو بیوی نہیں ملتی، اولاد کو ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ کو اولاد نہیں ملتے،
بھائیوں کو بہنیں نہیں ملتی، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ تو وہ کتا آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ مزے میں تھا۔ تو اب اس بڑی جیب میں بیٹھ کے، جسے کتا بڑا نہیں بن سکتا، یہ انسان بھی بڑا نہیں بن سکتا۔ انسان کی بڑائی ہے اللہ کی مانے اور اس کے محبوب کی مانے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو اچھے عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں، خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور کون کہہ رہا؟ اللہ۔ ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ پیسہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی قسم، جتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت جتنی آج تباہ ہے، اتنی کبھی بھی نہیں، جتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے، اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں، ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، پیپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سائن کرتے ہیں، آپ کو ٹیکہ لگاتے ہیں، آپ موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بالکل بوڑھے ضعیف اولڈ ہوم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی اولاد آتی، کہتی اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت دے دو، ہم سائن کرتے ہیں۔ تو اولاد سائن کر کے دیتی ہے، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں۔ ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ آنا پڑے گا۔ دوسرا، یہاں ایک میرے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہماری زندگی کو بہار بنا دے گی، گلاب کا پھول بنا دے گی۔ کیا ہے وہ؟ میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے نرم کرنا پڑتا ہے۔ میں خاندانی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بچپن سے ذمہ دارہ ہوتا دیکھا، خود بھی کیا۔ زمین کو پہلے ہل چلاتے ہیں، زیادہ سخت ہو تو پھر ہل بھی نہیں چلاتے، پہلے پانی لگاتے ہیں، پانی کے بعد وہ نرم ہو جاتی ہے، اس کو روڑی کہتے ہیں ہماری زبان۔ پھر اس کے اوپر ہل چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور ماریں کھاتی ہے لوہے کی، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے۔ وہ نرمی اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ جو مرضی اگا لو، کپاس اگا لو، گنا اگا لو، گندم اگا لو، مکی اگا لو، آلو اگا لو، یہی بڑی فصلیں ہیں ہمارے ملک میں۔ اور باغ لگا لو، آم کا، مالٹے کا، کنو کا، انار کا، امرود کا، یہ سارے ہمارے ہاں ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو جو مرضی اگا لو، لیکن اگر وہ سخت ہے تو اس میں بیج پر پورا قرآن پڑھ کے بھی ڈالو گے نا، نہیں نکلے گا۔ ایک متقی پرہیزگار جنید بغدادی جیسا وہ اپنے ہاتھوں میں مٹھی لے کر ایسے بیج گرائے، نہیں ہوگے گا۔ اور ایک ایتھیسٹ، اللہ کو نہ ماننے والا، وہ زمین کو پانی لگا کر، ہل چلا کر، نرم کر کے مٹھی پھینکے گا، اللہ دانہ دانہ اگا دے گا۔ تو اگر اس جسم سے نفع لینا ہے اپنے لیے اور اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو یہاں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی ایک صفت بتائی ہے، اور وہ ہے نرمی۔ نرم ہونا پڑے گا، نرم ہونا پڑے گا، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ،
بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو گالی نہ نکلے، بدتمیزی کا جملہ نہ نکلے۔ میں اللہ کے احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا۔ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اب میں اس سے ٹکر لے رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس سے ساری زندگی بچایا۔ ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا۔ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، آپ کا چہرہ ایسے غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، پی جاتے تھے۔ نہ کر لبوں کو سی، زخم بے زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آگے قدم بڑھائے جا، سینے پہ تیر کھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو غصہ آنا کھوتوں نے غصہ آ جاندہ ٹیٹنے مار دے، غصہ آنا فطری چیز ہے۔ پی جانا، دبا جانا، یہ انسانیت ہے، اور یہ چیز پانی ہے، یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے گی، اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے، ماں باپ کے محبوب بنیں گے، بیوی کے محبوب بنیں گے، بچوں کے محبوب بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، میری بہت بڑی رحمت آپ پہ آئی۔ اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے ہیں قرآن میں۔ ما ودعک ربک وما قلی فولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے احسان جتائے ہیں، لیکن جتنا احسان اس نے اس ایک چیز پر جتایا ہے کہ آپ نرم ہو کے، ایسا کسی جگہ بھی نہیں جتایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں آنا تھا لِنْتَ لَهُمْ کے، لیکن اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اسے فعل سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی، صرف تجھی سے مانگنا، انسانوں سے نہیں۔ ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، یہ تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے، ایاک، صرف تیری عبادت، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگنا۔ اتنی جہالت ہے، قرآن سے نادانی۔ کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے، اپنے رب کی بہت بڑی مہربان۔ یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دو نا، یہ جائے شمال میں، یہ جائے جنوب میں، پھر ایسے پھیلا دو، یہ جائے مغرب میں، یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ نرم ہو گئے۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا، فظن، آپ کے بول میں ٹنڈنگ ہوتی، طنز ہوتا، غلیظ القلب، مزاج میں سختی ہوتی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ لیکن لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے، لفظ کا مطلب ہے کہ بھاگ جاتے، جدھر جس کا منہ آتا ادھر بھاگ۔ انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا، بھگدڑ۔ ہماری جماعت تھی ناران میں، تو وہاں ایک جامع مسجد ہے، تو اس میں ایک ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، اور وہ تھوڑا نا ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے تو وہ بڑا آہستہ چلتے تھے ایسے ایسے، اور ایک ساتھی تھے وہ موٹے بہت ہو گئے تھے،
تو ان کو ایک ساتھی پکڑ کے لاتا تھا اور کرسی پہ بٹھاتا تھا، خود چل نہیں سکتے تھے، ایک ہاتھ میں سوٹی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ۔ تو وہاں آ گیا زلزلہ، در 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 در۔ وہ جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا اور چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز، لن فضو من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی اگر یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی۔ کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى۔ میرے نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ الحسنى، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہدایت دے، جب بغض آ جاتا ہے تو ایک اور آیت سناتا ہوں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی نہیں، وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا، اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے، تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بیوی بچے میرے قریب کیسے آئیں گے؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دے۔ زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا، یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش، تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں۔ حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی، حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قبا کے آگے رہتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ کہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو حضرت صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میری چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے لگے میں بھاگی کہ آپ مجھے اٹھائیں گے، تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آج دھکا کیوں دے دیا؟ تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا؟ کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی ہے۔ حی بن اخطب کہتا ہے ہوا کیا واقعی وہی ہے؟ کہ واللہ ہوا، اللہ کی قسم وہی ہے۔ تو حی بن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے؟ کہ عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا، ایسی بدبختی۔ تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں، تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا
کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئے، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی۔ اس کی وجہ سے اتنا اثر آپ پر ہوا، تانا دین لا تلمزوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو، یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا، لا تلمزوا انفسکم۔ تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی، نہ گھر گئے۔ تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے۔ کہ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا، دھوپ سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے، پھر میری معافی ہوئی۔ تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا تو یہ بھاگ جاتے جو رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اب آپ سب بچے جوان ہو، سوچو، میں سوچوں، سارا معاشرہ سوچے، بیوی اگر خامند کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولے، خامند بیوی سے بدتمیز ہو کے بولے، سسر ساس بہو سے بدتمیز ہو کے بولے، بہو ان سے بدتمیز ہو کے بولے، والدین اولاد سے۔ ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تمہاری امی تو بہت عبادت والی ہیں اور ہیں بھی صحیح، تو تم ان سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تانے بہت دیتی، پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد قریب وہ تانے بہت دیتی، تو بیٹا دور ہو گیا۔ یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے۔ تو اس کو میرے بھائی بہنوں میٹھا بنا لو، اور ہم انسان ہیں، کبھی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اس سے بھی معافی مانگ لو، تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نرمی انتہائی زبردست چیز ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی، ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی۔ میرے مالک نے یہ بہت بڑی صفت انسان کو دی ہے، لیکن اس میں حل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ لوگوں کے غلط رویوں کو پی جانا، سہ جانا، اور خاموش ہو جانا، اور صبر کر لینا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس میں بھی پی جانے میں بھی اللہ نے بڑا الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ ہے؟ کیوں جی علماء کرام؟ غصہ ایسے جیسے الٹی آ گئی، برداشت کرنا ایسے ہے جیسے شہد کا شربت پی لیا۔ تو ساری زندگی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا، آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، راون پڑھتا تھا تو جذبہ تھا، میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا اس کی توفیق سے۔ 250-300 کا مجمع ہوتا تھا ان دنوں، یہ 72 کی بات ہے، 71 کی بات۔ شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر، کہ راون کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے، تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا، جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا ہے میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا، اور میں کہتا او سامنے برآمدہ ہے، صبح وہاں جا کے رکھ دینا۔ اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا، اس پر یہ مولوی کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے، تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہوتا تھا، اس کی وجہ سے رول کر کے میں اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا۔ اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر
سو جاتا تھا، اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی، تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا تو پھر یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا، تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا۔ تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، امارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔